الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک سورہ حجرات اور 26واں پارہ 13ویں رکوع میں ایک آیت کریمہ اللہ نے ارشاد فرمائی، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم۔ اللہ نے فرمایا جتنے مومن ہیں وہ سارے مومن، سارے کلمہ پڑھنے والے ایک دوسرے کے لیے بھائی کی طرح ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اللہ نے حکم دیا جب سارے بھائی ہیں تو تم آپس میں اپنے درمیان بھائیوں کی طرح رہو، اپنے معاملات کو صحیح کرو بھائیوں کے درمیان، جو بھی معاملہ کیوں نہ ہو ہر معاملے کو صحیح کیا کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وہ یقیناً تم پر رحم کرنے والا ہے۔ یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کلمہ پڑھنے والے کو ایک دوسرے کا بھائی بیان فرمایا، چاہے وہ روئے زمین پر جس جگہ بھی رہتا ہو، زمین کے جس کونے میں بھی کلمہ پڑھنے والا بندہ رہتا ہو، اللہ نے فرمایا وہ سارے ایک دوسرے کے لیے بھائی کی طرح ہیں، کوئی ان میں اجنبی نہیں ہے، کوئی ان میں غیر نہیں ہے، کوئی ان میں دوسرا نہیں ہے، کوئی ان میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، سارے ایک ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اسی آیت کے مفہوم کو حدیث پاک میں بیان کیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین کا ہر ایک کلمہ پڑھنے والا بندہ، سارے مسلمان، زمین کے سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ سارے مسلمانوں کی مثال حضور نے دی ایک جسم ہے۔ اب جسم کی طرح ہے اس کا مطلب کیا؟ تو حضور نے فرمایا اگر جسم میں کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے، اگر آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو آنکھ کی تکلیف کی وجہ سے سارا جسم تڑپنے لگتا ہے، ہاتھ پیر اور اس کا سر، سارا جسم وہ بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے۔ پیر میں تکلیف ہو، انسان سر سے لے کر پیر تک وہ بے چین رہتا ہے، وہ بے قرار رہتا ہے۔ جب کسی کے پیر میں تکلیف ہو تو سر یہ نہیں کہتا کہ مجھے کیا کرنا ہے، یہ تکلیف تو پیر کی ہے، میں سکون سے رہوں گا۔ آنکھ یہ نہیں کہتی کہ مجھے تو بس سونا ہے، تکلیف تو پیر میں ہے، میں کیوں تکلیف اٹھاؤں۔ اسی طرح ہاتھ یہ نہیں کہتا کہ تکلیف تو اس کے سر میں ہے تو مجھے کیا، میں تو سکون سے رہوں گا۔ بلکہ جسم کے کسی ایک حصے میں اگر تکلیف ہوتی ہے سارا جسم تڑپ جاتا ہے، سارا جسم بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے، نہ نیند آتی ہے نہ اس بندے کو چین آتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہی مثال ہے سارے مسلمان کی۔ اگر مشرق میں کسی ایک مومن کو تکلیف ہو، مغرب میں رہنے والے مسلمان پریشان ہو جائے، زمین کے ایک کونے میں کسی ایک مومن کو پریشانی ہو، وہ ایک مومن کی پریشانی نہیں ہے، وہ سارے دنیا کے مسلمانوں کی پریشانی ہے۔ وہ کسی ایک مومن کی تکلیف نہیں ہے بلکہ روئے زمین کے سارے مسلمانوں کی وہ تکلیف ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ تو ایک جسم کی طرح کب ہوں گے؟ جب آپس میں ہمدردی ہوگی، جب آپس میں تعلق ہوگا، آپس میں اتحاد ہوگا، آپس میں اتفاق ہوگا، آپس میں محبت ہوگی، آپس میں چاہت ہوگی، آپس میں ایک دوسرے کے درد کا احساس ہوگا، آپس میں ایک دوسرے کے غم کا احساس ہوگا، تب ہم ایک دوسرے سے جڑ کر رہیں گے۔
جب کسی کو کسی کے دکھ درد سے کچھ تعلق نہ ہو، جب کسی کو کسی کے غم سے کوئی واسطہ نہ ہو، جب کسی کو کسی کی بیماری سے، کسی کے بھوکے رہنے سے، جب ایک مومن کی بھوک سے دوسرے مومن کو جب کسی قسم کا فرق نہ پڑے، تو سمجھ جاؤ کہ اس کا ایمان دل میں مر چکا ہے۔ اگر ایمان زندہ ہوتا تو وہ دوسرے مومن کو تکلیف میں دیکھ کر وہ تڑپ جاتا، وہ دوسرے مومن کو بھوکا دیکھ کر اس کے حلق سے ایک لقمہ نہیں اترتا، وہ دوسرے مومن کو پیاسا دیکھ کر اس کے حلق سے پانی کا ایک قطرہ نہیں اترتا۔ جب وہ دوسرے کو بھوک اور پیاس میں دیکھ رہا ہے، جب وہ دوسرے کو تکلیف میں دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود بھی اس کے دل میں مدد کرنے کا جذبہ نہیں آیا، اس کے باوجود بھی اس کے دل میں کوئی ہمدردی کا احساس نہیں آیا، تو اس کے ایمان کے مردہ ہونے کی نشانی ہے، اس کے دل کے مردہ ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی کو ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ السلام کے جو صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں ایسی مثالیں پیش کی ہے کہ وہ مثالیں اگر آج ہم اس کو جانیں اور اس کو سمجھیں تو آج عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ صحابہ نے کیا قربانیاں دی ایک دوسرے کے لیے۔ جب حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ سے جب مدینہ تشریف لائے، حضور علیہ السلام کے مدینہ تشریف لانے کے بعد جو بھی کفار مکہ تھے، صحابہ کرام چاہتے تھے مدینہ میں آ جائے۔ کفار مکہ نے کہا اگر تم مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے والے ہو تو مکہ میں تمہاری جتنی زمینیں جائیداد ہے اس پر ہمارا قبضہ ہوگا، تمہیں مکہ سے کچھ لے کر جانے نہیں دیں گے، تم جس جسم پر جو لباس ہے اسی لباس سے تمہیں مدینہ جانا ہوگا، تمہاری جائیدادوں پر ہمارا قبضہ ہوگا، تمہارے مکانوں پر ہمارا قبضہ ہوگا، تمہاری کھیتیوں پر ہمارا قبضہ ہوگا، تمہارے مال پر ہمارا قبضہ ہوگا، مکہ میں جو کچھ تمہارا ہے وہ سب کچھ چھوڑ کر تمہیں مدینہ جانا ہوگا۔ اگر تمہیں واقعی میں اپنے نبی سے محبت ہے تو ایک اپنے جسم کے لباس سے مدینہ جا سکتے ہو، یہاں سے کچھ لے کر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اگر آقا علیہ السلام کے ساتھ رہنے کے لیے یہ مال و دولت تو کیا، اگر ہمیں اپنی جانیں قربان کرنی پڑے ہم اپنے گلے کٹا کر حضور کے پاس جانے کو تیار ہیں، ہم اپنی زندگیاں قربان کر کے مدینہ منورہ کو جانے کو تیار ہے، ہم اپنا سب کچھ لٹا کر حضور کے ساتھ زندگی گزارنے کو تیار ہے۔ صحابہ کرام نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ زندگی بھر ایک انسان جس کا سارا خاندان مکہ میں ہو اور کئی سالوں سے، کئی پشتوں سے، کئی خاندانوں سے مکہ میں جن کے قبیلے ہو، مکہ میں جن کی بستیاں ہوں، مکہ میں جن کے خاندان ہو، جن کی یادیں ہوں، جن کی زمین اور جائیداد ہو، زندگی بھر کی کمائی مکہ میں ہو، اب وہ سب کچھ چھوڑ کر مدینہ جانا ہے۔ اگر حضور کے ساتھ رہنا ہے، اگر مدینہ جانا ہے تو سب کچھ چھوڑنا ہوگا، اگر نہیں مکہ میں رہنا ہے تو مکہ میں سب کچھ ملے گا، خاندان بھی ملے گا، قبیلہ بھی ملے گا، اپنی اولاد بھی رہے گی، مال و دولت بھی رہے گی، زمین جائیداد بھی رہے گی، کاروبار بھی رہے گا، تجارت بھی رہے گی، دنیاوی ہر عیش و آرام ملے گا، مگر حضور کا دیدار نہیں ملے گا۔ دنیاوی ہر نعمت ملے گی مگر حضور کی سنگت نہیں ملے گی۔ تو صحابہ کرام نے کیا کیا؟ اپنا سب کچھ لٹا دیا حضور کی سنگت کے لیے، حضور کی صحبت کے لیے، حضور کی زیارت کے لیے، حضور کے ساتھ رہنے کے لیے۔ اور جب اتنا صحابہ نے اتنی بڑی قربانی دی، اتنا بڑا انہوں نے قربانی دے کر جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں جو صحابہ کرام تھے، مدینہ کے صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ مکہ میں رہنے والے صحابہ کرام حضور کی محبت میں اتنا سب کچھ لٹا کر یہاں پر آ رہے ہیں، تو ہمارا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے، ہماری بھی تو کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہے۔ تو مدینہ میں جو صحابہ کرام تھے ان کے پاس بھی کوئی زیادہ مال و دولت نہیں تھی، وہ صحابہ کرام بھی بہت ہی مشکلات میں، بہت ہی مزدوری کر کے، بہت ہی تکلیفوں میں اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ جب مکہ سے
آئے ہوئے صحابہ کرام کو دیکھا، ان کے پاس گھر نہیں ہے، تو مدینہ کے صحابہ نے اپنا آدھا گھر انہیں دے دیا۔ مدینہ میں رہنے والے صحابہ نے دیکھا کہ مکہ سے آئے ہوئے صحابہ کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے، اپنے کاروبار کا آدھا حصہ مکہ سے آئے ہوئے صحابہ کرام کو دے دیا۔ جب مدینہ کے صحابہ نے دیکھا کہ مکہ سے آئے ہوئے صحابہ کرام کے پاس اپنے سر پر کوئی چھت نہیں ہے، انہوں نے اپنی کھیتیاں، آدھی کھیتیاں ان مکہ سے آئے ہوئے صحابہ کرام کو دے دیا۔ جتنا مال تھا انہوں نے مال کا آدھا حصہ، ایک ایک صحابی نے مکہ سے آئے ہوئے صحابی کو اپنے مال میں آدھا حصہ انہیں عطا فرما دیا۔ تو جو چیزیں تھیں مدینہ منورہ کے صحابہ نے اپنی تمام چیزوں کو آدھا آدھا کر دیا، اپنے کھیتیوں کو آدھا کر دیا، اپنے آدھے کاروبار کو مکہ کے صحابہ کرام کو دے دیا، آدھے گھروں کو مکہ سے آئے ہوئے صحابہ کرام کو دے دیا۔ جب اتنا سب کچھ قربان کر دیا، اب جو مکہ سے آئے ہوئے صحابہ کرام تھے ان کا جذبہ دیکھیے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مدینہ کے صحابہ کرام جن سے نہ ان کی کوئی رشتہ داری ہے، نہ ان سے ان کا کوئی خاندانی تعلق ہے، نہ کبھی انہوں نے ان کو دیکھا، نہ انہوں نے کبھی ان کو دیکھا، جو سارا خاندان مکہ میں ہے، کافر ہے، مشرک ہے، سب کچھ چھین لیا، اور مدینہ میں رہنے والے نہ خونی رشتہ دار ہے، نہ کوئی خاندان کے ہیں، نہ بھائی ہے، مگر صرف ایمان کا رشتہ تھا، کلمے کا رشتہ تھا، کلمے کے رشتے کے صدقے میں اپنی آدھی جائیداد میں ان کو حصہ دے دیا، آدھی جائیداد ان کے حوالے کر دی۔ تو مکہ کے صحابہ کرام نے کہا کہ تم نے ہمارے لیے جو قربانیاں پیش کی ہے، ہم اس قربانیوں کو اپنے سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، مگر ان چیزوں کو اپنے پاس نہیں رکھیں گے۔ تمہاری ہمدردی، تمہاری یہ جذبے ہمارے لیے جو تم نے پیش کیا، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، مگر یہ تمام چیزیں آپ اپنے پاس رکھیں، ہم اپنی محنت سے ہر دن مزدوری کریں گے، اس مزدوری سے 2 وقت کی روٹی جتنا ہمیں ملے گی، اس 2 وقت کی روٹی سے اپنی زندگی گزاریں گے، مگر ہم آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، مگر ہم آپ پر بوجھ نہیں بنیں گے۔ مکہ کے صحابہ نے وہ تمام چیزیں ان کے حوالے کر دی، اور اپنے مکہ میں مالدار تھے، مگر مدینہ میں آ کر حضور کی صحبت کی وجہ سے صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتے تھے، اور 2 وقت کی روٹی کے لیے صحابہ اکرام صبح سے شام تک عرب کی تپتی ہوئی ریگستان کی سرزمین پر، وہاں پر کسی کے باغ میں پانی دیا کرتے تھے، کسی کے اونٹ چرایا کرتے تھے، کسی کے باغ سے کھجوروں کو نکال کر بازار لے جا کر فروخت کر دیا کرتے تھے۔ یہ تمام کام صحابہ اکرام کرتے تھے، صرف کس لیے؟ حضور کی سنگت کی خاطر، حضور کی زیارت کی خاطر، حضور کے قریب رہنے کے لیے۔ تو مدینہ کے صحابہ کرام نے اتنی قربانیاں پیش کی کہ آج تک تاریخ اسلام میں ایسی مثال کہیں نہیں ملتی کہ جنہوں نے مکہ سے آئے ہوئے صحابہ کرام کو سب کچھ دینے کو تیار ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آتے ہیں، ایک دوسرے علاقے سے مسافر تھے، تو حضور علیہ السلام کے دربار میں جو بھی آتا تھا وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو نصیحت کی تھی کہ جو بھی تمہارے دروازے پر آئے، وہ آنے والا سواری پر سوار ہو کر آیا ہو، وہ آنے والا جیسا بھی ہو، تم یہ نہ دیکھو کہ وہ ضرورت مند ہے یا نہیں ہے، تم یہ نہ دیکھو کہ وہ بھوکا ہے یا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارے دروازے پر آ کر جو بھی مانگے فوراً اس کو دے دیا کرو، تمہاری طاقت کے لحاظ سے اس کو دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور نصیحت کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، اگر کوئی شخص تم سے آ کر مانگے اور تمہارے پاس دینے کو کچھ نہ ہو تو کم از کم ایک کھجور کا ٹکڑا ہی اٹھا کر دے دیا کرو، مگر خالی ہاتھ مانگنے والے کو نہ لوٹاؤ۔ تو حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ رہی ہے کہ آقا علیہ السلام نے کسی مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ تو ایک مسافر صحابی آئے، عشاء کا وقت تھا، نماز عشاء ہو گئی، انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسافر ہوں، بھوکا ہوں، میرے لیے آپ رات کے کھانے کا کچھ انتظام کریں۔ حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے
اپنی پاک بیویوں کے گھروں میں کہلا بھیجا کہ آج ایک مہمان آیا ہوا ہے، کیا ہمارے گھر میں اتنی چیزیں کھانے کو موجود ہے کہ ہم مہمان کو کھلا سکیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے آواز آئی کہ حضور ہمارے گھر میں سوائے پانی کے اور کچھ نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بیویوں کے جو مکانات تھے، مسجد نبوی سے بالکل قریب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بیویوں کے 11 کمرے تھے۔ حضور نے سب کے پاس کہلا بھیجا کہ آج کیا گھر میں کچھ ہے جس سے ہم مہمان کو کھلائیں؟ ہر ایک کے گھر سے آواز آئی کہ آقا سوائے پانی کے ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کئی دن تک سوائے پانی کے اور کچھ نہیں ہوتا تھا، پانی پر گزارا ہوتا تھا، پانی پر ہی زندگی چلتی تھی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی ہے۔ اتنا حضور نے اپنی زندگی کو دنیاوی چیزوں سے اتنا دور رہ کر حضور نے گزارا ہے، دنیاوی کھانوں سے، دنیاوی پینوں سے اور دنیاوی عیش و آرام سے حضور نے خود کو اتنا دور رکھا کہ حضور اپنے مکان میں کئی مہینوں تک حضور کے مکان میں روٹی نہیں پکتی تھی، کئی مہینوں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان میں چولہا نہیں جلتا تھا، پانی پر گزارا ہوتا تھا، کھجور پر گزارا ہوتا تھا۔ تو جب حضور نے دیکھا کہ آپ کے مکان میں کہیں پر بھی کچھ کھانے کو نہیں، تو حضور نے اپنے ایک ساتھی کو بلایا جو ایک صحابی تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا کر کہا آج میرا مہمان آیا ہوا ہے، کیا کوئی تم میں سے میرے مہمان کو اپنے گھر پر لے جائے گا، اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ ایک صحابی آئے جن کا نام ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ حضور آپ کے مہمان کو میں اپنے گھر پر لے جاؤں گا۔ جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے مہمان کو اپنے گھر لے گئے، اپنی بیوی سے کہا کہ آج ہمارے لیے بہت بڑا دن ہے۔ بیوی نے پوچھا کیوں؟ تو کہا آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مہمان کو ہمارے گھر بھیجا ہے، اگر ہم نے حضور کے مہمان کی مہمان نوازی کی، اس کو اچھی طرح سے کھلایا پلایا، تو یقیناً اس مہمان کی مہمان نوازی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ تو بیوی نے کہا اے میرے شوہر، آپ کو گھر کے حالات تو پتہ ہی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ گھر میں کیا ہے، کتنا اناج ہے، گھر میں تو صرف اتنا ہی کھانے کو تھا کہ جس سے بچے کھا کر سو جاتے، آج کی رات تو ہمارے لیے بھی کچھ نہیں تھا، آج کی رات تو ہمیں بھی بھوکا ہی سونا تھا، بچوں کے کھانے کے برابر ہی کوئی چیز میرے گھر میں موجود ہے۔ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ بچوں کو یہ کھلا کر آج ہم شوہر بیوی پانی پی کر سو جائیں گے، مگر آپ حضور کے مہمان کو لے کر آ گئے، اور حضور کے مہمان کو گھر لا کر بھوکا واپس بھیجنا یہ شان میں بے ادبی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی ہوگی کہ ہم نے مہمان رسول کو گھر پر بلایا اور بھوکا بھیج دیا، تو کیا کیا جائے؟ تو بیوی نے کہا کہ اگر آپ 2 لوگ کھانے کے لیے بیٹھیں گے، عرب کا طریقہ تھا کہ جو بھی مہمان آتا وہ میزبان کے ساتھ ہی کھایا کرتا تھا، مہمان میزبان کے بغیر نہیں کھاتا تھا، عرب کا یہ طریقہ تھا۔ بیوی نے کہا اگر آپ دونوں کھانے کے لیے بیٹھ جائیں گے تو دونوں میں سے کسی ایک انسان کا پیٹ ہی بھر سکتا ہے، اتنا ہی کھانا ہے، اگر آپ نے ایک لقمہ بھی کھا لیا تو مہمان کا پیٹ آدھا رہے گا، مہمان رسول کو ہم صحیح طریقے سے نہیں کھلا سکیں گے۔ جب بیوی کی یہ باتیں حضرت ابو طلحہ نے سنی تو سوچا، اپنی بیوی سے کہا کہ آج ہم مہمان رسول کو پیٹ بھر کر کسی بھی طرح کھلائیں گے۔ بیوی نے کہا کیسے ہوگا؟ جب آپ لے جا کر دسترخوان بچھائیں گے اور جو کچھ کھانے کو ہے وہ رکھیں گے، مہمان تو آپ سے کہیں گے کہ آپ بھی ساتھ بیٹھیں اور آپ بھی ساتھ کھائیں، اگر آپ نہیں کھائیں گے تو مہمان کی بے ادبی ہوگی، اگر آپ نہیں کھائیں گے تو مہمان کو اچھا نہیں لگے گا، اگر آپ کھائیں گے مہمان آدھا پیٹ کھائے گا، تو کیا کیا جائے؟ حضرت ابو طلحہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب تم دسترخوان بچھا کر یہ تمام چیزیں لے جا کر دسترخوان پر رکھ دو تو میں تم سے کہوں گا کہ چراغ کی روشنی تھوڑی کم نظر آ رہی ہے،
اس روشنی کو تھوڑا سا بڑھا دو، چراغ کی بتی کو بڑھا دو۔ تم میری آواز سن کر چراغ کی بتی کو بڑھانے کی بجائے تم چراغ کو بجھا دینا، جب چراغ بجھ جائے گا تو اس کے بعد جو ہوگا میں آگے کا معاملہ سنبھال لوں گا۔ تو دسترخوان بچھا دیا گیا، لا کر جو مختصر سا کھانا تھا دسترخوان پر رکھ دیا گیا، مہمان بیٹھ گئے اور حضرت ابو طلحہ بیٹھ گئے۔ حضرت ابو طلحہ نے مہمان سے کہا کہ آپ کھانا شروع کریں۔ مہمان نے کہا آپ کے بغیر، مالک مکان کے بغیر کیسے کھا سکتے ہیں، آپ پہلے کھانا شروع کریں۔ جب مہمان نے آپ کو کھانے کے لیے کہا، حضرت ابو طلحہ نے اپنی بیوی کو آواز دی کہ چراغ کی بتی کو تھوڑا سا بڑھاؤ، چراغ کی روشنی اور تھوڑی سی بڑھاؤ، یہاں پر کچھ کم نظر آ رہا ہے۔ بیوی نے سنا، فوراً چراغ کی بتی کو بجھا دیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہمان سے کہا کہ چلو میں نے برتن اپنے سامنے رکھ لیا ہے، میں نے کھانا شروع کر دیا ہے، آپ بھی کھانا شروع کریں۔ حضرت ابو طلحہ کھا نہیں رہے تھے، بلکہ کھانے کی طرح آپ صرف آواز کر رہے تھے۔ کھاتے وقت میں جو انسان آواز کرتا ہے، کھانے کی جو آواز آتی ہے، حضرت ابو طلحہ صرف کھانے کی آواز نکال رہے تھے۔ مہمان کو ایسے لگ رہا تھا کہ ابو طلحہ کھا رہے ہیں، مگر ابو طلحہ نے ایک لقمہ نہیں اٹھایا۔ صرف مہمان کو معلوم ہو کہ آپ کھا رہے ہیں، اس لیے کھانے کی آواز آپ کر رہے تھے۔ مہمان سمجھ رہے تھے کہ ابو طلحہ کھا رہے ہیں، یہ سمجھ کر مہمان نے جو کچھ وہاں رکھا تھا انہوں نے کھانا شروع کیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے مہمان کو سارا کھانا کھلا دیا۔ مہمان کا پیٹ بھر گیا، رات گزر گئی، فجر کا وقت تھا۔ حضرت ابو طلحہ اپنے مہمان کو لے کر نماز فجر کے لیے مسجد نبوی میں حاضر ہوتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں۔ جیسی نماز فجر مکمل ہوتی ہے، حضور سلام پھیر کر حضرت ابو طلحہ سے فرماتے ہیں، اے ابو طلحہ، رات میں تم نے میرے مہمان کو کھلانے کے لیے جو خود بھوکے رہے اور خود تم نے جان بوجھ کر بتی بجھائی، جان بوجھ کر چراغ کو گل کر دیا تاکہ مہمان کو پتہ نہ چلے کہ تم بھوکے ہو۔ اللہ کو تمہارا بھوکا رہنا، مہمان کو کھلانا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے تمہاری شان میں قرآن میں ایک آیت کریمہ نازل فرما دی ہے۔ اللہ نے ان کی شان میں قرآن میں آیت نازل فرما دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَّةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ 28واں پارہ سورہ حشر چوتھے رکوع کی آیتیں ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، میرے بندے بعض ایسے بھی ہیں کہ جو خود تکلیف میں رہتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں، لیکن انہیں اپنی بھوک کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ خود بھوکے رہ کر میرے دوسرے بندوں کو کھلاتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی کہ جن کے پاس تھا کچھ نہیں، جن کے پاس اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر دوسروں کی ضرورتیں پورا کرتے تھے، جن کے پیٹ خالی ہوتے تھے، جنہیں اپنی بھوک کی پرواہ نہیں تھی، اپنی بھوک سے بڑھ کر دوسرے کی بھوک کی پرواہ تھی۔ صحابہ کرام خود مصیبتوں میں رہتے تھے، مگر اپنی مصیبت سے بڑھ کر دوسرے کی مصیبت کو دیکھتے تو فوراً اس کو دور کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتے۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے، یہ صحابہ کرام کا یہ ایک عادت رہی ہے۔ یہ آج ہمیں یہ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تمام چیزیں امت کے سامنے اس لیے بیان فرمائی تاکہ امت میں بھی وہی تمام چیزیں آ جائے، امت بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرے، ایک دوسرے کے ساتھ مسلمان ایسے رہیں، اتنے اتحاد سے رہیں، ایسی محبت سے رہیں، ایسی چاہت سے رہیں کہ ایک مومن کی تکلیف سے سارا عالم تڑپ جائے، ایک مومن کی تکلیف سے سارے مومن تڑپ جائے، ایک مومن کی بھوک سے سارے مسلمان اس بھوک کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جو نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی جب تعمیر مکمل کر دی، تعمیر مکمل کر کے اللہ سے کہا کہ مولا میں نے تیرا گھر بنا دیا، تیرا گھر بنا دیا مولا، یہ جو کعبہ ہے لوگ اب اس کا طواف کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر کر کے بڑے خوش ہو گئے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم تو نے کعبے کی تعمیر کی، تمہاری کعبے کی تعمیر سے مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا ایک بھوکے کو کھانا کھلانے سے تعمیر سے بڑھ کر خوشی ہوتی ہے۔ کعبے کی تعمیر سے بڑھ کر اللہ نے فرمایا ایک بھوکے کو کھانا کھلانے سے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا یہ پیغام سنا، اس دن سے آپ نے یہ وعدہ کر لیا کہ جب بھی کھاؤں گا کسی نہ کسی بھوکے کو ساتھ لے کر کھاؤں گا۔ اللہ کے اس پیغام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی کبھی تنہا نہیں کھائے، اپنی ساری زندگی کسی نہ کسی کو ساتھ لے کر کھاتے تھے۔ اگر کوئی نظر نہیں آتا تو بھوکے کی تلاش میں 6 میل تک جایا کرتے تھے، 6 میل تک چل کر جاتے تاکہ کوئی بھوکا نظر آ جائے، کوئی پیاسا نظر آ جائے، کوئی پریشان حال انسان نظر آ جائے۔ شہر کے باہر جا کر اس بھوکے کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر میں لاتے، اپنے قریب بٹھا کر اس کے ساتھ آپ کھانا کھایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے بھوکے کو کھانا کھلانا، چاہے وہ بھوکا کافر ہو یا مشرک ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو یا وہ مومن ہو، وہ جس مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر بھوکا ہے اس کو کھلاؤ، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اس کو کھلانے کی عادت ڈالا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقام پر بندوں کو حکم دیا کہ جہاں کہیں تمہیں بھوکے نظر آئے اس کو کھلانے کی عادت ڈالو۔ یہی معاملہ ہے آج ہم بزرگان دین کے جو مقامات ہے، بزرگان دین کے مقامات پر ہم جو لنگر دیکھتے ہیں، کئی سالوں سے لنگر چلے آ رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں 800 سال سے لنگر چلا آ رہا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے دربار میں دہلی میں 700 سال سے لنگر چلا آ رہا ہے۔ صابر پیا کلیری رحمۃ اللہ تعالی کے دربار میں 600 سال سے لنگر چلا آ رہا ہے۔ یہ جو اولیاء کی بارگاہوں میں جو لنگر نظر آتا ہے، یہ لنگر کیا ہے؟ ان کے زمانے سے شروع ہوا، 700-800 سال ہو گئے، آج بھی ان کی بارگاہوں میں لنگر چل رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولیاء اللہ کو اللہ کی طرف سے ان کے دل پر یہ حکم ہوتا ہے کہ تم میرے بندوں کو کھلاؤ، میرے بندوں کو پلاؤ، چاہے تمہارے دربار میں آنے والا کافر ہو، مشرک ہو، مومن ہو، جو بھی تمہارے دربار میں آئے کسی کو بھوکا نہ بھیجنا، سب کو کھلانا، یہ اللہ کا حکم انہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اپنے دربار میں وہ لنگر شروع کرتے ہیں، اسی لیے ان کے درباروں میں لنگر ہوتا ہے۔ یہ اللہ کو یہ عادت بہت پسند ہے، کھلانے کی عادت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عادت مبارکہ تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے سخی تھے کہ ایک مرتبہ سفیان بن امیہ، یہ بعد میں اسلام قبول کیے، ابھی یہ کافر تھے، یہ حضور کے پاس آئے اور حضور سے فرمایا کہ حضور آپ کی بکریاں 2 پہاڑوں کے درمیان میں چر رہی ہیں، 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی جگہ ہوتی ہے وہ تمام جگہوں میں حضور کی بکریاں چل رہی تھیں، کئی سووں کی تعداد میں وہ بکریاں تھیں۔ سفیان بن امیہ نے آ کر کہا کہ حضور یہ جو 2 پہاڑ کے درمیان ساری جگہ آپ کی بکریوں سے گھری ہوئی ہے، یہ ساری بکریاں آپ مجھے عطا کر دیجیے۔ حضور نے فرمایا اے سفیان جا، جتنی بکریاں چاہیے ساری بکریاں لے کر اپنے گھر چلا جا، جتنا چاہیے ایک بکری بھی نہ چھوڑنا، سب کچھ لے کر چلے جانا۔ سفیان بن امیہ نے جب حضور کی سخاوت کو دیکھا تو فوراً اپنی قوم کے پاس آئے، اپنے قبیلوں کے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، ہم اگر کسی کو کچھ دینا چاہیں، دینے سے پہلے ہم سوچتے ہیں کہ کل ہمارا کیا ہوگا، کل ہم کیسے زندگی گزاریں گے، اور یہ چیز چلی گئی تو پھر ہمارے آنے والے دن ہم اپنے بچوں کو کیسے پالیں گے۔ لیکن تم جس نبی کے امتی ہو، جو تمہیں کلمہ پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، جو آخری نبی ہے، میں نے انہیں دیکھا، نہ انہیں محتاجی کا ڈر ہے، نہ انہیں فقر و فاقے کا ڈر ہے، نہ آنے والے کل کا ڈر ہے، نہ انہیں بھوک کا ڈر ہے، نہ انہیں پیاس کا ڈر ہے، نہ انہیں آنے والی پریشانیوں کا ڈر ہے۔ اس نے کہا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، انہوں نے کئی 100 بکریاں میرے ایک مرتبہ مانگنے پر مجھے عطا فرما دی۔ اس نے کہا اتنا سخی کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا، اتنا سخی اللہ کا نبی ہی ہو سکتا ہے۔
یہ کہہ کر سفیان بن امیہ نے اپنی سارے قبیلے کو لا کر کلمہ پڑھ کے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ حضور کی سخاوت کو دیکھ کر اتنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سخاوت کیا کرتے تھے، اتنا حضور اپنی ہر امتی کو دیا کرتے تھے، کافر آپ کی سخاوت کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے تھے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے گھر میں کئی دنوں سے فخر و فاقہ رہتا تھا، کئی دنوں تک حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے پیاسے رہتے تھے، کئی دن گزر جاتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا چکی پیستے پیستے آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، گھر کے کام کرتے کرتے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے پھٹ جاتے تھے، چادر پر پیبند لگا کر آپ پہنا کرتی تھی۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت علی سے کہا کہ کئی دن گزر چکے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، لہٰذا کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ کچھ کام ہو تو بتانا، میں محنت مزدوری کروں گا، اس محنت کے بدلے مجھے کچھ مزدوری دے دے، اس مزدوری سے میں کچھ اناج لے کر گھر جاؤں گا تاکہ میں اپنی اولاد امام حسن امام حسین کو کچھ کھلا سکوں، تاکہ ان کا پیٹ بھر سکوں۔ صحابہ اکرام کی زندگیوں پر غور کریں، صحابہ اکرام نے اپنی زندگی کیسی تکلیفوں سے گزاری ہے۔ حضرت علی کون ہے؟ حضور کے چچا زاد بھائی ہے اور حضور کے داماد ہے۔ فاطمہ الزہرا کون ہے؟ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ امام حسن امام حسین کون ہے؟ جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے؟ جنہیں اللہ نے زمین اور آسمان کی بادشاہت عطا فرمائی، جو جنت کے بادشاہ ہیں، تو جن کے گھر سے لوگوں کو جنت ملتی ہے، جو جنت کے مالک ہیں، اللہ نے جنت جن کے ہاتھوں میں عطا فرمائی ہے، ان کے گھروں کا کیا حال ہے؟ ان کے گھر میں کئی دن ہو گئے بچے بھوکے ہیں، فاطمہ الزہرا بھوکی ہے، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھوکے ہیں، حضرت علی شیر خدا بھوکے ہیں۔ یہودی کے پاس جاتے ہیں، مجھے کچھ کام دے، وہ ایک اون دیتا ہے، کہتا ہے یہ اون لے کر جاؤ، اس اون کو لے جا کر اس کو اچھی طرح سے بن دو، اس کو بن کر لا کر مجھے دینا، میں تمہیں کچھ مزدوری دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اون لے کر حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس آتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کو اون دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ فاطمہ اس اون کو اچھی طرح سے بن دینا تاکہ میں اس یہودی کو یہ لے جا کر دوں اور اس سے وہ مجھے جو بھی دے گا میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر آؤں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی، بھوکی پیاسی تھی، بڑی تکلیفوں سے محنتوں سے آپ نے اس اون کو اچھی طرح سے بن دیا، ان اون کو بن کر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بنا ہوا اون لے کر یہودی کے پاس گئے، یہودی کو دے دیا، کہا میں نے محنت کر دی، تو نے جو کام کہا وہ کام کر دیا، اب مجھے مزدوری دے۔ اس یہودی نے مزدوری میں 3 سیر اس نے گیہوں دے دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 سیر گیہوں لے کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، فرمایا کہ اے فاطمہ یہ 3 سیر گیہوں لے لو اور اس سے کچھ روٹیاں بناؤ۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سیر گیہوں نکالتی ہے اور آپ اس کی روٹیاں بناتی ہے۔ حضرت علی یہ روزے سے تھے، حضرت فاطمہ الزہرا روزے سے تھی، حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے۔ ان سب نے افطار کے لیے کچھ روٹیاں بنائی، سالن بنایا اور نماز مغرب پڑھ کر حضرت علی گھر کو آتے ہیں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان بچھاتی ہیں، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی اور سالن لا کر حضرت علی کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برتن میں روٹی اور سالن ڈال کر ایک لقمہ توڑ کر اپنے منہ کے قریب لے جاتے ہیں، دروازے سے آواز آتی ہے اے علی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکین، آواز آتی ہے کہ اے علی میں مسکین ہوں، کافی دنوں سے بھوکا ہوں، لہٰذا آج میری بھوک کو مٹا دے۔ جیسی ہی دروازے سے یہ آواز سنی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا دسترخوان پر رکھا ہوا تھا
سب کچھ اٹھا کر لے جا کر مسکین کو دے دیا، جو کچھ رکھا تھا سب کچھ اٹھا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فاطمہ تم بھوکی ہو، کاش شاید اپنے لیے اگر ایک روٹی بھی رکھ لیتی تو شاید تمہاری بھوک دور ہو جاتی اور تمہاری جو کمزوری ہے، جسمانی کمزوری ختم ہو جاتی۔ فاطمہ الزہرا زبان حال سے فرماتی ہے، اے میرے شوہر، جب اس مسکین نے مجھ سے مانگا، میرے دل نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ میں اس میں سے کچھ نکال کر اپنے لیے رکھ لوں۔ میرے دل نے کہا کہ اللہ کی راضی کرنے کے لیے جو دروازے پر آیا ہے، پہلے اس کی ضرورت کو پورا کروں، پہلے اس کی بھوک کو مٹاؤں، پہلے اس کی تکلیف کو دور کروں، اس کے بعد چاہے ہمارے لیے کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن جو آیا ہے اس کو خالی ہاتھ نہ بھیجوں۔ تو اس لیے میرے دل نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ اس میں سے کچھ نکال کر اپنے لیے رکھ لوں، اس لیے میں نے سب کچھ اٹھا کر اس کو دے دیا۔ اب یہ پہلا دن تھا، یہ رات گزر گئی۔ صبح کے وقت میں پھر حضرت علی اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں نے روزہ رکھ لیا، حسنین کریمین نے بھی روزہ رکھ لیا۔ اب جیسے ہی افطار کا وقت آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی گئے، نماز مغرب پڑھ لی، گھر پر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی دسترخوان بچھایا، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا کر برتن اور روٹی اور سالن رکھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر آپ روٹی کا ایک لقمہ لے کر اپنے منہ کے قریب جاتے ہیں، اتنے میں آواز آتی ہے، اے علی میں یتیم ہوں اور آپ کے در پر جو بھی آتا ہے دروازے پر آپ کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، لہٰذا اس یتیم کو بھی خالی ہاتھ نہ بھیجیں، لہٰذا میری بھی کچھ مدد کرے، آپ میری بھوک کو دور کرے۔ حضرت علی نے جب یہ آواز سنی، جو کچھ بنا ہوا تھا دسترخوان پر رکھا ہوا تھا سب کچھ اٹھایا، اس یتیم کے حوالے کر دیا، یتیم کو دے کر خالی ہاتھ آ گئے۔ دوسرا دن بھی پانی پی کر سارے گھر نے افطار کر لیا۔ حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے ہیں، 2 دن سے پانی سے افطار کر رہے ہیں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے ہیں۔ 2 دن گزر گئے، تیسرا دن آیا۔ تیسرے دن حضرت علی اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں نے پھر سے روزہ رکھ لیا اور تیسرا دن تھا۔ 2 دن سے صرف بھوک اور پیاس میں ہی وقت گزر رہا تھا۔ جب تیسرے دن نماز مغرب پڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر آتے ہیں، افطار کے لیے بیٹھتے ہیں، پھر آواز آتی ہے کہ اے علی میں ایک قیدی ہوں، ابھی قید سے رہا ہو کر آیا ہوں، بھوک سے کمزور ہوں، چلنے کی طاقت نہیں ہے، لہٰذا میرے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں جو بتا تھا، جو کچھ پکا کر رکھا تھا سب کچھ اٹھایا، اس قیدی کے حوالے کر دیا، نہ اپنے لیے کچھ رکھا، نہ اپنے اولاد کے لیے کچھ رکھا، نہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے لیے کچھ رکھا، کسی کے لیے کچھ نہیں رکھا، سب کچھ اس قیدی کے حوالے کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ خدا نے قرآن پاک میں ان کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے 29واں پارہ سورہ دہر میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو خود بھوکے رہتے ہیں اور اللہ کی محبت میں مسکین کو بھی کھلاتے ہیں، یتیم کو بھی کھلاتے ہیں، قیدی کو بھی کھلاتے ہیں، صرف اس لیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کی محبت میں خود بھوکے رہتے ہیں، اپنی بھوک سے بڑھ کر دوسروں کی بھوک کا خیال کرتے ہیں، اپنی پیاس سے بڑھ کر دوسروں کی پیاس کا خیال کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں فرمایا، جو اللہ کے بندوں کو کھلاتے ہیں، اپنے سے زیادہ دوسروں کی بھوک کی فکر کرتے ہیں، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ ان کی شان میں قرآن میں آیتیں اتار دیتا ہے، قرآن میں ان کا ذکر اللہ فرماتا ہے۔ تو دیکھو اللہ کو یہ کتنا پسند ہے، کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھلانا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے، آ کر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کوئی ایک ایسا عمل بتاؤ جو اسلام میں سب سے بہترین عمل ہے۔ ایو عمل خیر، اسلام میں سارے عمل میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تطعم الطعام وتقرئ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ حضور نے فرمایا سب سے بہترین عمل
بھوکوں کو کھلانا اور سلام کرنا ہے۔ جو بھوکا تمہیں نظر آئے کھلاتے چلے جاؤ، یہ سب سے بہترین نیکی ہے، سب سے بہترین کام ہے۔ اور سلام پھیلاتے چلے جاؤ، سلام کرتے چلے جاؤ، اللہ تمہارے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ یہ حضور نے فرمایا ہے سب سے بہترین عمل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تو آپ نے سن لیا کہ 3 دن اتنے بھوکے پیاسے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بھوک برداشت سے باہر ہو چکی تھی۔ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بھوک کی وجہ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی وجہ سے چل نہیں پا رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی بھوک اور پیاس کی ساری داستان سنائی۔ حضور علیہ السلام نے اپنی پاک بیویوں کے گھر میں یہ کہلا بھیجا کہ میری بیٹی فاطمہ 3 دن سے بھوکی ہے، میرے داماد علی بھوکے ہیں، میرے نواسے بھوکے ہیں، اگر گھر میں کوئی چیز کھانے کو ہو تو لاؤ، میں فاطمہ کے گھر جا کر دے کر آؤں۔ حضور کی پاک بیویوں نے کہا کہ آقا ہمارے گھر میں سوائے پانی کے اور کچھ نہیں۔ حضور کی پاک بیویوں نے کہا کہ حضور ہمارے گھر کا بھی یہی حال ہے، ہم بھی کئی دنوں سے بھوکے پیاسے ہیں اور اسی طرح سے ہم اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اب غور کریں حضور کا گھرانہ کیسا گھرانہ، جس گھرانے کی پاکیزگی کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ نے حضور کے گھر کا ذکر، حضور کے گھر کی عظمت کا ذکر اپنے قرآن پاک میں فرمایا، حضور کے خاندان کا ذکر اپنے کلام پاک میں فرمایا، لیکن آج وہ گھرانہ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ حضور کا گھرانہ بھوکا پیاسا ہے، حضور کی پاک بیویاں بھوکی پیاسی ہیں۔ جب حضور نے دیکھا کہ آپ کے مکان میں بھی کچھ نہیں ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کو دیکھنے کے لیے آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھا۔ فرمایا کہ ابو بکر، فاطمہ اور علی ان دونوں کے گھر میں 3 دن سے کچھ نہیں ہے، اگر تمہارے پاس کچھ ہو تو لاؤ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ آقا میرا حال بھی یہی ہے، میں بھی 3 دن سے بھوکا ہوں۔ حضور کے سب سے قریب رہنے والے صحابی حضرت صدیق اکبر غور کریں کہ کیا اللہ نے انہیں آزمایا، خدا کی کیسی آزمائش تھی، اللہ کا کیسا امتحان تھا۔ آج ہمارے گھر میں ایک دن کھانے پینے کی کمی ہو جائے تو ہمارے گھر میں قیامت آ جاتی ہے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک دن کھانے میں کمی آ جائے، ایک دن پینے میں کمی آ جائے، ایک دن کچھ لانے میں کمی آ جائے تو گھر میدان جنگ بن جاتا ہے۔ لیکن وہ گھرانہ کہ جس گھرانے کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جس گھر میں داخل ہونے سے پہلے جبرائیل بھی اجازت مانگتے ہو، اس گھرانے میں 2 مہینے تک روٹی نہیں پک رہی ہے، 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا ہے، 2 مہینے تک نہ کوئی سالن بنتا ہے، نہ کوئی چاول بنتا ہے، مگر نہ کوئی لڑائی ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتا تھا یہ دنیاوی زندگی کیا ہے، اس کے لیے لڑ کر کیا کرنا، کھانے پینے کے لیے لڑ کر کیا کرنا، پہننے اوڑھنے کے لیے لڑ کر کیا کرنا، دنیاوی عیش و آرام کے لیے لڑ کر کیا کرنا۔ ہمارے لیے تو آخرت کی زندگی خبر ہے، ہمیں اپنی خبر کی تیاری کرنی ہے، اسی لیے وہ کبھی لڑائی جھگڑے نہیں کرتے تھے۔ حضور کی پاک بیویاں کبھی کھانے کو لے کر، پینے کو لے کر، کپڑوں کو لے کر، اور کبھی زیورات کو لے کر، کبھی عیش و آرام کو لے کر، حضور کی بیٹیاں، حضور کی صاحبزادیاں، حضور کے اولادیں، حضور کے نواسے، حضور کے داماد، حضور کی پاک بیویاں ان چیزوں کو لے کر کبھی لڑتی جھگڑتی نہیں تھی، کیونکہ انہیں دنیا سے کوئی تعلق تھا ہی نہیں۔ ان کا مقصد دنیا میں آ کر آخرت کی تیاری کرنا تھا، ان کا مقصد دنیا میں آ کر اپنی خبر کی تیاری کرنا تھا، ان کا مقصد دنیا میں آ کر اللہ کو راضی کرنا تھا۔ وہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگی رہتی تھی، دنیا کے کھانے پینے کی فکر میں نہیں رہتی تھی۔ آج ہمارے گھروں میں جھگڑے اس لیے ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا مقصد صرف دنیا سمجھ رکھا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہم نے صرف کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، گھومنا پھرنا، عیش و آرام، دنیا کی چمک دمک، ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے۔ اسی لیے جب اس میں کوئی کمی آتی ہے تو گھروں میں لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر زندگی کا مقصد ہم یہ سمجھتے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، زندگی کا مقصد اگر ہم سمجھتے کہ عبادت کرنا ہے، زندگی کا مقصد اگر ہم یہ سمجھتے کہ ہمیں آخرت کی فکر کرنا ہے، تو کبھی
دنیاوی چیز کے کم ہونے پر نہ کبھی لڑائی ہوتی، نہ کبھی جھگڑا ہوتا، نہ کبھی گھروں میں ایک دوسرے کے لیے ہاتھ اٹھتا، نہ ایک دوسرے کو مارتے، نہ ایک دوسرے کے لیے جھگڑا کرتے۔ آج سارے جھگڑے جو کچھ گھروں میں ہے سب کچھ دنیا کے لیے ہے، دین کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ گھر میں ہوتا ہے صرف دنیا کی خاطر، اس لیے کہ ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، ہم نے یہی سمجھ لیا، ہم نے یہی آخرت سمجھ لیا، یہی خبر سمجھ لیا، سب کچھ ہم اسی کو سمجھ کر بیٹھے ہیں، اور آج اسی وجہ سے ہم لوگ بس پریشان ہی پریشان رہتے۔ اب حضرت علی کا گھر دیکھیں، اتنے بھوکے ہیں، بچے بھوکے ہیں، اپنی بیوی بھوکی ہے، خود بھوکے ہیں، مگر کیا کر رہے ہیں؟ کبھی جا کر حضور سے نہیں کہا آپ میرے سسر ہیں، آپ نبی ہیں، آپ مجھے کچھ مال دیجئے، آپ مجھے مکان بنا کر دیجئے، آپ مجھے کچھ دولت دیجئے، سونا دیجئے، کوئی چاندی دیجئے، کوئی بڑی سواری دیجئے، کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ قیمتی لباس مجھے دیجئے، آپ نبی ہیں؟ کبھی یہ نہیں کہا۔ حضرت علی نے اپنی ساری زندگی انہی تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، مشکلات میں ہی گزار دی۔ یہ حضرت علی کی مبارک زندگی ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے پاس کچھ ہے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس بھی کچھ نہیں۔ وہاں مدینہ منورہ میں مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، مقداد بن اسود، وہ بہت بڑا ان کا کھجوروں کا باغ تھا۔ حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی جاؤ، مقداد بن اسود کے پاس کچھ کھجوریں مل جائیں گی، ان کے گھر سے کچھ کھجوریں لے کر آنا۔ جب حضرت علی حضرت مقداد کے گھر پر گئے، پوچھا تو حضرت مقداد نے کہا میرے پاس کی ساری کھجوریں ختم ہو گئی ہیں، کچھ نہیں ہے۔ اپنے پاک بیویوں کے گھر میں دیکھا، کچھ نہیں ملا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھا، ان کے پاس کچھ نہیں ملا۔ حضرت مقداد بن اسود کے گھر میں پوچھا بھیجا، وہاں پر بھی کچھ نہیں ملا۔ تو اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے فرمایا اے علی یہ ٹوکری اٹھاؤ اور سامنے کھجور کا درخت ہے، اس درخت کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ تمہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں ہمیں اتنے کھجور عطا کرو کہ ہمارے پیٹ بھر جائے۔ حضرت علی نے ایک ٹوکری لے لی، کھجور کے پاس گئے اور کہا تمہیں حضور کا حکم ہے ہمیں اتنے کھجور دو جس سے ہماری بھوک مٹ جائے۔ تو اس درخت سے کھجوروں کی ایسی بارش ہونے لگی کہ تھوڑی ہی دیر میں وہ سارا ٹوکرا کھجوروں سے بھر گیا۔ حضرت علی خوشی خوشی لا کر حضور کے سامنے رکھ دیے۔ حضور نے حضرت ابو بکر سے فرمایا ابو بکر تمہارے پیٹ بھرنے تک اس کو کھاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھایا۔ آپ کی پاک بیویوں کے گھر میں وہ کھجور بھجائے گئے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ علی لے جاؤ، گھر میں فاطمہ بھی بہت بھوکی ہے، امام حسن امام حسین بھوکے ہیں، جا کر انہیں بھی یہ کھلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کا وہ ٹوکرا لے کر جب اپنے گھر جاتے ہیں، گھر میں جیسے ہی قدم رکھا آپ نے دیکھا کہ گھر میں ایک بڑا سا دسترخوان لگا ہوا ہے اور اس دسترخوان پر کئی قسم کے کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ آپ نے فاطمہ زہرا سے پوچھا کہ فاطمہ ہمارے گھر میں اتنی کھانے پینے کی چیزیں کہاں سے آ گئی؟ میں نے تو نہیں لایا، کیا تم نے اتنی ساری چیزیں پکائی ہے؟ یہ چیزیں کون لا کر دیا ہے؟ فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ اے میرے شوہر یہ جو تمام چیزیں رکھی ہے نہ تم لائے ہو نہ میں نے پکایا ہے، ہماری بھوک اور پیاس کو دیکھ کر، ہمارے لوگوں کے خیرات کرنے کو دیکھ کر، ہمارے لوگوں کے صدقہ کرنے کو دیکھ کر، 3 دن دوسروں کو کھلا کر خود ہمارے بھوکا رہنے کو دیکھ کر اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل جنت کا دسترخوان لے کر فاطمہ زہرا کے گھر پر چلا جا۔ یہ جبرائیل تھے جو جنت کا دسترخوان لا کر ہمارے گھر میں لگائے ہیں، یہ جنت کا دسترخوان سجائے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے، آپ نے تمام گھر کے لوگوں نے بیٹھ کر اس کو کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد کئی ساری چیزیں بچ گئی تھی۔ آج اگر ہمارے پاس کچھ بچ جائے ہم اس کو لے جا کر اٹھا کر رکھتے ہیں، 2-2 3-3 دن تک اسی کو کھاتے ہیں، مگر حضور کا گھرانہ دیکھیں کہ جب جنتی دسترخوان ان کے گھر میں لایا گیا، جبرائیل نے لا کر رکھا، جتنی ضرورت تھی کھا لیا، اس کے بعد جو بچ گیا حضرت فاطمہ الزہرا نے نہیں سوچا کہ چلو کل کے لیے اٹھا کر رکھتے ہیں، 2 دن کے لیے اٹھا کر رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ملے یا نہ ملے۔ وہ دور بڑا ہی تندرستی والا دور تھا، وہ دور بڑا ہی مشکلات والا دور تھا،
وہ دور بہت ہی فخر و فاقے والا دور تھا۔ آج کی طرح اتنی اس وقت میں رزق اور مال و دولت کی زیادتی نہیں تھی، بہت ہی تنگی والا دور تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے اس کو اٹھا کر نہیں رکھا، کل تک کے لیے بچا کر نہیں رکھا، بلکہ جو کچھ بچا تھا فاطمہ الزہرا نے اپنے بچوں کو بلایا، کہا یہ جو کچھ بچا ہے، جو ہمارے پڑوسی ہیں، پڑوسیوں میں لے جا کر تقسیم کر دو، آج رات کے لیے ایک لقمہ بھی بچا کر نہ رکھنا، ایک لقمہ بھی بچا کر نہ رکھنا، جتنا بچا ہے سب کچھ پڑوسیوں میں تقسیم کر دینا۔ یہ اللہ کی ذات پر ایسا یقین تھا، اتنا بھروسہ تھا۔ آج ہمیں اللہ کی ذات پر یقین کمزور ہو چکا ہے، اللہ کی ذات پر ہمارا بھروسہ کمزور ہو گیا، جس کی وجہ سے اللہ کی نعمتیں جو ہمیں ملنا ہے وہ نہیں مل رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ پر یقین نہیں کر رہے، ہم اللہ پر بھروسہ نہیں کر رہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، میرا بندہ میرے تعلق سے جیسا گمان کرے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی کروں گا۔ ہم اللہ کے لیے اپنے ذہن میں جو گمان کریں گے اللہ ہمارے ساتھ ویسا ہی کرے گا۔ اگر کوئی بندہ یہ سوچے اللہ میرے قریب ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس بندے کے قریب ہی ہے۔ اگر بندہ یہ سوچے اللہ مجھ سے دور ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے تو میرے تعلق سے دور سوچتا ہے، میں تجھے اپنے سے دور کر دیتا ہوں۔ اگر بندہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ میری مدد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی مدد کرے گا۔ اگر بندہ یہ سوچے کہ اللہ میری مدد نہیں کرتا، اللہ میرے حال پر رحم نہیں کرتا، اللہ میری دعا نہیں سنتا، اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا، اگر بندہ اللہ کے تعلق سے یہ باتیں سوچے تو اللہ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہے۔ تو ہم جیسے اللہ کے تعلق سے گمان کریں گے ویسا ہی ہوگا۔ اللہ کے تعلق سے ہم اچھا گمان کریں، اللہ ہمارے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں گے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہم حج کے ارادے سے مکہ کو روانہ ہوئے۔ یہ تینوں حضرات، امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہم، تینوں حضرات حاجیوں کے قافلے سے آگے نکل گئے۔ حاجیوں کا قافلہ پیچھے آ رہا تھا، یہ تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ سفر کا سامان، کھانے پینے کے سامان اس قافلے کے ساتھ تھے۔ یہ راستے میں بہت آگے نکل گئے۔ جب بھوک لگی تو دیکھا قریب میں ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ تینوں حضرات اس چھوٹی سی بستی میں داخل ہوئے۔ وہاں پر ایک بڑھیا کے گھر پر نظر پڑی۔ حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں حضرات گئے اور جا کر اس بڑھیا سے کہا کہ ہم لوگ حج کے سفر کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور ہمیں کافی بھوک لگ رہی ہے، اور تمہارے پاس کچھ ہو تو ہمیں عطا کرو۔ اس بڑھیا نے کہا میرے گھر میں ایک بکری ہے، اسی بکری کا دودھ نکال کر تمہیں دے سکتی ہوں جس سے تم اپنی پیاس بجھا سکتے ہو۔ تینوں حضرات راضی ہو گئے۔ اس بڑھیا نے بکری کا دودھ نکالا اور تینوں حضرات کو پلا دیا۔ تینوں نے دودھ پینے کے بعد اس بڑھیا سے کہا کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ اس بڑھیا نے کہا کہ اس بکری کے سوا میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، اگر تم کھانا ہی چاہتے ہو تم اس کو ذبح کر کے دو، میں ابھی اس کا گوشت بنا کر تمہیں دے دوں گی، تم کھا لے۔ حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بکری کو ذبح کیا۔ اس بڑھیا نے گوشت بنا کر ان کی خدمت میں پیش کیا۔ تینوں حضرات نے گوشت کھا لیا اور اس سے کہا ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں اور ہمارا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے ہے، ہم حضور کی اولاد ہیں، تم نے آج ہم پر بہت احسان کیا، ہمیں دودھ پلایا بکری کا اور ہماری مہمان نوازی کے لیے اس بکری کو ذبح کیا، اس کا گوشت ہمیں کھلایا، یہ تیرا احسان ہے، جب کبھی مدینہ آنا ہو جائے ہم سے ملاقات کرنا، ہم تیرے اس احسان کا بدلہ ادا کر دیں گے۔ اس خاتون نے سن لیا اور خاموش رہ گئی۔ رات ہوئی، یہ تینوں حضرات حج کے سفر کے لیے نکل گئے۔ رات کے وقت میں اس بڑھیا کا شوہر آتا ہے اور اس نے دیکھا کہ گھر میں بکری نہیں ہے۔ اپنی بیوی سے پوچھا کہ بکری کیا ہوئی؟ بیوی نے کہا کہ آج 3 مسافر آئے تھے، ان کے چہروں سے لگتا تھا یہ کسی عام گھرانے کے نہیں ہے، یہ بہت ہی بڑے گھرانے کے لوگ ہیں،
ان کے نورانی چہرے تھے، ان کے چہروں کو دیکھ کر میرے دل نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ میرے گھر سے انہیں بھوکا جانے دوں، میرے دل نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ انہیں پیاسا جانے دوں۔ میں نے ان کی پیاس بجھانے کے لیے اپنی بکری کا دودھ پلایا، ان کی بھوک مٹانے کے لیے میں نے اپنی بکری کو ذبح کر کے انہیں پکا کر کھلا دیا۔ شوہر نے کہا کہ تو بڑی نادان ہے، پتہ نہیں کون لوگ تھے، اجنبی تھے، نہ جان نہ پہچان، جو بھی آ جائے تو نے اس کے لیے بکری کو ذبح کر کے کھلا دیا، یہ تو بہت ہی نادان ہے، تجھ کو سمجھ نہیں ہے۔ اگر کوئی جان پہچان ہوتی، کوئی اس سے تعلق ہوتا، رشتہ ہوتا، تو ہم چند دنوں کے بعد اس کے گھر جاتے، وہ ہماری مہمان نوازی کر لیتے۔ اب انہیں نہ گھر پتہ ہے، نہ ان کا قبیلہ پتہ ہے، نہ ان کا مقام پتہ ہے، اب کس کو جا کر تم اس بکری کے تعلق سے سوال کرو گے؟ مگر اس بوڑھی خاتون نے اپنی زبان حال سے شوہر سے کہا کہ ان کے چہروں سے لگتا ہے وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، وہ اللہ کے بڑے خاص بندے تھے۔ جب شوہر نے اس بات کو سنا خاموش رہ گیا۔ کئی دن گزرے، ان لوگوں پر ایسی تنگدستی آئی، ایسی غریبی کے دن آ گئے کہ انہوں نے اپنی بستی کو چھوڑا اور روزی کی تلاش کرتے ہوئے وہ اپنے علاقے سے مدینہ تشریف لائے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے چند قریبی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ باتیں کر رہے تھے۔ کچھ لوگ آپ کے مکان کے آگے سے گزرے، ان میں سے وہ بڑھیا بھی تھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جیسے اس پر پڑی، آپ نے اپنے عقیدت مندوں کو کہا جاؤ اس بڑھیا کو لے کر میرے پاس آؤ۔ آپ کے کہنے پر کچھ لوگ اٹھے، اس بڑھیا کو بلایا، اس کے شوہر کو بلایا، انہیں مہمان خانے میں بٹھایا، ان کے لیے دسترخوان لگائے، ان کے لیے کئی ساری چیزوں کو مہمان نوازی کے لیے رکھ دیا گیا۔ وہ بڑھیا پریشان ہے، اس کا شوہر پریشان ہے۔ ہم مدینہ پہلی بار آئے ہوئے ہیں، نہ کوئی یہاں ہمارا رشتہ دار ہے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ کوئی دوست ہے، یہ کون لوگ ہیں جو ہمیں یہاں پر ایسی مہمان نوازی کر رہے ہیں، اتنا کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں؟ انہیں اس بات کی خبر نہیں تھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر ان کی بہترین مہمان نوازی کی گئی، کھلایا گیا، پلایا گیا۔ اس کے بعد اس بڑھیا نے، اس کے شوہر نے پوچھا کہ لوگوں تم ہمیں یہاں لے کر آئے ہو کس کے کہنے پر؟ وہ کون ہے کہ جس نے اس شہر میں ہم جیسے غریبوں کے ساتھ اتنا بہترین سلوک کیا، ہمیں مہمان خانے میں بٹھایا، ہماری اتنی عزت کی، ہمیں کھلایا پلایا؟ وہ کون ہے؟ ہماری ملاقات ان سے کراؤ، ہماری زیارت ان سے کراؤ۔ تو اس شوہر بیوی کو لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس بڑھیا نے پہچانا نہیں، پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ یاد کر کچھ چند دن پہلے میں اور میرے بھائی حسین اور حضرت جعفر ہم تینوں مل کر تیرے گھر پر آئے تھے، تو نے ہمیں دودھ پلایا تھا، تو نے ہمیں بکری ذبح کر کے کھلایا تھا۔ اس بڑھیا نے کہا کہ ہاں کیا آپ ہی وہ لوگ ہیں؟ امام حسن فرماتے ہیں ہاں ہم ہی وہ لوگ ہیں، تم نے ہم پر جو احسان کیا اس دن، آج ہم اس احسان کا بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ اس بڑھیا نے کہا آپ نے ہم دونوں کو، شوہر اور بیوی کو اتنی عزت دی، اور آپ کا گھرانہ، آپ کا خاندان، آپ نواسۂ رسول ہیں، اولاد رسول ہیں، اور ہم آپ کے نبی کے امتی ہیں، غریب امتی ہیں، ایک چھوٹے سے امتی ہیں، گناہگار ہیں۔ ہم جیسے گناہگاروں کو آپ جیسے شان والے اپنے گھر میں لا کر ہماری مہمان نوازی کر رہے ہیں، ہمیں کھلا رہے ہیں، ہمیں پلا رہے ہیں، ہمیں اتنی عزت دے رہے ہیں، ہمارے لیے اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ حضرت امام حسن فرماتے ہیں نہیں، ہم تیرے احسان کا بدلہ تجھے دینا چاہتے ہیں۔ اس نے پوچھا بتائیے آپ کیا دینا چاہتے ہیں؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کو، اس بڑھیا کو 1000 بکریاں تحفے میں عطا فرما دی۔ اس نے ایک بکری ذبح کر کے کھلائی تھی، مگر اولاد رسول میں جو خیرات کا جذبہ ہوتا ہے، حضور کی اولاد میں، حضور کے نواسوں میں جو جذبہ تھا خیرات کا، اس نے ایک بکری ذبح کر کے کھلائی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 بکریاں اس کو عطا فرمائی، اور پھر 1000 بکریوں کے ساتھ اس کو 1000 سونے کے سکے عطا فرمائے۔ فرمایا یہ تیرے احسان کا بدلہ ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کہا یہ تو صرف میرا ہے، اب جاؤ میرے بھائی حسین کے پاس جاؤ۔ اب میرے بھائی حسین کا بھی تو تم نے احسان کیا، انہیں بھی تو دودھ پلایا تھا،
انہیں بھی تو گوشت کھلایا تھا، جاؤ وہ بھی آج تمہیں اس احسان کا بدلہ دیں گے۔ وہ شوہر اور بیوی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، امام حسین انہیں دیکھ کر پہچان لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم نے اس وقت میں ہمیں جو دودھ اور گوشت کھلایا تھا، اس احسان کا بدلہ آج میں تمہیں اس ایک بکری کے بدلے میں، اس ایک پیالے دودھ کے بدلے میں بھی تمہیں 1000 بکریاں عطا کرتا ہوں۔ آپ نے 1000 بکریاں عطا فرمائی اور 1000 سونے کے سکے عطا فرمائے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہا ہم 2 بھائیوں نے تو تمہارے احسان کا بدلہ ادا کر دیا، لیکن ایک اور ہیں حضرت جعفر، جاؤ ان کے پاس، وہ بھی تمہیں اس احسان کا بدلہ دیں گے۔ وہ دونوں شوہر بیوی حضرت جعفر کے پاس گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یقیناً تم نے اس دن ہمیں جو کھلایا پلایا، اس احسان کے بدلے میں تمہیں 2000 بکریاں عطا کرتا ہوں۔ انہوں نے 2000 بکریاں عطا کی اور 2000 سونے کے سکے بھی عطا فرمائے۔ جب اس بڑھیا نے دیکھا کہ اس نے تو کیا تھا، بس ایک پیالہ دودھ پلایا تھا اور تھوڑا سا گوشت کھلایا تھا، بس اس چھوٹے سے احسان کا بدلہ حضور کے گھرانے سے اتنا مل رہا ہے کہ ان کی ساری زندگی، ان کے آنے والی اولادوں کی ساری زندگی اس سے سنور گئی ہے۔ ان کے آنے والی نسلیں جو آنے والی ہیں، ان کی جو اولادیں ہیں، ان کے لیے تک انہوں نے اتنا مال دیا، اتنا سونے کے سکے 4000 دیے، 4000 بکریاں انہوں نے دی۔ اس خاتون نے دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنے شوہر سے کہا کہ اے میرے شوہر، تو نے کہا تھا کہ یہ اجنبی ہے، پتہ نہیں یہ 1 بکری تو کس کو کھلا گئی، کون تجھے اس کا بدلہ دے گا، کون اس احسان کا تجھے بدلہ چکائے گا۔ لیکن اس نے کہا اے میرے شوہر، دیکھ میں نے جن لوگوں کو اپنی ایک کمزور سی بکری کاٹ کر کھلائی تھی، اس ایک کمزور سی بکری کے صدقے میں آج 4000 بکریاں انہوں نے مجھے عطا فرما دی ہے۔ یہ ہوتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سچا عاشق ہے، وہ خیرات کرنے کے لیے نہیں سوچتا۔ جو حضور سے محبت کرتے ہیں وہ صدقہ کرنے سے نہیں سوچتے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں دینے سے ایک لمحہ بھی نہیں سوچتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں خدا کو راضی کرنے کے لیے ہم دنیا میں جتنا دیں گے، یاد رکھے اللہ اس کا 100 گنا بڑھا کر ہمیں دنیا میں بھی عطا کرے گا، آخرت میں بھی عطا کرے گا۔ اس کو 100 گنا بڑھا کر ہمیں دے گا، لیکن یقین ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر کہ ہم جو بھی کرے اللہ ہمیں یقیناً اس کا بدلہ عطا کرے گا۔ اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا کہ بندوں، جو تم دنیا میں حرام طریقے سے اپنا مال کماتے ہو، سود سے اپنا مال کماتے ہو، جوے بازی سے اپنا مال کماتے ہو، گناہ کر کے اپنا مال کماتے ہو، اللہ نے کہا تمہارا یہ مال جو گناہ سے کماتے ہو وہ کبھی بڑھتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ گھٹتا ہے۔ اس مال میں ہمیشہ اللہ کمی کرتا ہے جو گناہ سے کمایا جاتا ہے۔ کہ اللہ نے کہا کہ بندوں وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اگر تم میری راہ میں خیرات کرو گے، صدقہ کرو گے، بھوکوں کو کھلاؤ گے، پیاسوں کو پلاؤ گے، اللہ نے کہا تمہارے مال کو میں کم از کم 700 گنا بڑھا کر تمہیں عطا کروں گا۔ 1 روپیے کے بدلے میں اللہ نے کہا کم از کم 700 گنا اس کو زیادہ کر کے اللہ بندے کو عطا فرماتا ہے۔ لیکن سچے دل سے صدقہ کرنا چاہیے، خیرات کرنا چاہیے۔ صدقہ اور خیرات یہ بہت بہترین عبادت ہے، اس میں اللہ نے بہت طاقت رکھی ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ جو بندہ صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 70 بلائیں اس پر سے ہٹا دیتا ہے۔ صدقہ اور خیرات سے 70 بلائیں ٹل جاتی ہے، 70 آفتیں، مشکلات، بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں جو اس پر آنے والی ہے صدقے کی برکت سے چلی جاتی ہے۔ اور صدقہ جب ہم نہیں کرتے تو بیماریاں بھی آتی ہیں، آفتیں بھی آتی ہیں، بلائیاں بھی آتی ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، غم بھی آتا ہے، مشکل بھی آتی ہے، سب چیزیں آتی ہیں۔ صدقہ یہ سمجھ کر کریں کہ یہ میرا نہیں، یہ اللہ کا مال ہے، اللہ کی راہ میں میں دے رہا ہوں۔
میں میرا مال اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں یہ سوچ کر کریں گے تو دل اس چیز کو آگے بڑھنے نہیں دے گا۔ دل کہے گا اتنی محنت سے کمایا یہ کس کو دے رہا ہے، اتنی محنت سے تو نے اس کو جمایا یہ کس کو دے رہا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، اس کا کیا تجھے ملے گا۔ شیطان یہ کہہ کر روک دے گا۔ جب بندہ یہ سوچے گا کہ میرا تو کچھ ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے اس کا ہے، اس کا مال اس کی راہ میں دینے کے لیے کیا سوچنا، مال اس کا ہے، رزق اس کا ہے، جسم اس کا ہے، زندگی اس کی ہے، سانسیں اس کی ہے، صحت اس کی ہے، تندرستی اس کی ہے۔ آج اللہ ہمیں دینے والا بنایا ہے۔ سوچو اگر وہ رب ہے، وہ چاہتا تو ہمیں لینے والا بھی بنا سکتا تھا۔ وہ رب ہے، ہمیں فقیر بنا سکتا تھا، ہمیں دوسرے کا محتاج بنا سکتا تھا۔ وہ رب ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ چاہے تو ہمیں کسی دوسرے کی دہلیز پر ڈال سکتا تھا، لیکن اس نے ہمیں لینے والا نہیں بنایا، اس نے ہمیں دینے والا بنایا۔ تو جب دینے والا اس نے بنایا ہے، مال اس کا ہے، بندہ اس کا ہے، زندگی اس کی ہے، اب اس کا مال اسی کی راہ میں ہمیں دینا ہو تو اس کے لیے کیوں اتنا سوچنا، کیوں اتنی فکر کرنا کہ اگر ہم یہ دیں گے تو اس سے کیا ملے گا کیا نہیں۔ اللہ اتنا عطا کرے گا، اگر بغیر سوچے ہم صدقہ کرتے جائیں گے، خیرات کرتے جائیں گے، اللہ کے رحمت کے دروازے اتنے کھلیں گے، اللہ اتنی نعمتیں عطا کرے گا کہ بندہ تھک جائے گا اللہ کی نعمتوں کو لیتے لیتے، مگر وہ نعمتیں ختم نہیں ہوگی۔ شکر ادا کرنا ہے، ہمیشہ شکر ادا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، جس حال میں بھی ہو اللہ کا شکر ادا کرے۔ ہم جیسے بھی کیوں نہ ہو، ہمیشہ یہ سوچیں کہ اللہ نے ہمیں بہت ہی بہترین زندگی عطا کی۔ ہمیشہ یہ سوچیں کہ اللہ نے ہمیں اتنی بہترین زندگی عطا کی کہ مجھ سے بہتر کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اللہ نے اتنی خوشیاں مجھے عطا کی کہ مجھ سے زیادہ خوشیاں اللہ نے کسی کو عطا نہیں کی۔ ہر بندہ یہ سوچے کہ اللہ کی سب سے زیادہ نعمتیں مجھے مل رہی ہے۔ جب شکر جتنا بڑھے گا نعمت اتنی بڑھے گی۔ اگر شکر نہیں ہے، اگر خالی ناشکری کرتے رہے کہ اللہ نے یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، ناشکری ہوگی تو اللہ کچھ نہیں دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے۔ ایک بندہ ملا کہ اس بندے کے پاس اللہ نے اتنی نعمتیں دی، اتنی مال و دولت دی۔ اس نے کہا کہ موسیٰ اللہ سے دعا کرو، کوہ طور پر جا رہے ہو، اللہ سے کہو اللہ مجھے اب اتنی نعمتیں عطا نہ کرے، مال و دولت عطا نہ کرے، رزق عطا نہ کرے، کم کر دے۔ اب میرے پاس اتنا ہے میں اور زیادہ میں رکھ نہیں سکتا، اور زیادہ سنبھال نہیں سکتا۔ اللہ سے کہو میری نعمتیں کم کر دے، روزی کم کر دے، مال و دولت کم کر دے۔ اتنا کہہ کر جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص ملا، دوسرا شخص ملا کہ اس کے جسم پر صرف ایک چادر تھی۔ اس نے کہا کہ موسیٰ یہ کیا ہے؟ اللہ سے کہو کہ اللہ نے مجھے صرف ایک چادر عطا کی، نہ سر پر چھت ہے، نہ جسم پر لباس ہے، نہ پیٹ میں کھانا ہے، پیٹ بھوکا، سر پر کوئی چھت نہیں، نہ کوئی کاروبار، نہ کوئی کام، نہ لباس، ایک چادر ہے۔ اتنے میں ہوا آئی، وہ چادر بھی اڑ کر چلی گئی۔ اس نے کہا کہ موسیٰ دیکھو ایک چادر بھی اللہ نے میرے جسم پر رکھنے نہیں دیا، میرا جسم چادر سے خالی ہے، میرا پیٹ کھانے سے خالی ہے، میری آنکھ سونے سے خالی ہے، میرا سر چھت سے خالی ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے کچھ نعمتیں عطا فرما۔ موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پر، اللہ سے بات کیا۔ اب جب واپس آ رہے تھے وہ بات یاد آ گئی دونوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مولا ایک بندہ تیرا ملا تھا، اس نے کہا ہے کہ تو اسے اتنی نعمتیں دے رہا ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ اب وہ نعمتیں بس کر دے، وہ نعمتیں نہ دے، وہ رزق نہ دے، اب اپنی مال و دولت نہ دے، اس کو سنبھالنے کی طاقت نہیں ہے، اب کم کر دے۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ وہ بندہ جس کو میں اتنی نعمتیں دے رہا ہوں وہ ہمیشہ میرا شکر کرتے رہتا ہے، وہ جتنا شکر کرے گا میں اتنی نعمتیں اسے عطا کرتا رہوں گا۔ اس سے کہو اگر اسے میری نعمتیں نہیں چاہیے تو اس سے کہو میرا شکر ادا کرنا بند کر دے۔ اگر وہ میرا شکر ادا کرنا بند کرے گا میں اپنی نعمتیں دینا بھی بند کروں گا۔ پھر دوسرے بندے کے تعلق سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو دوسرا بندہ جو تم سے آ کر یہ کہہ رہا تھا کہ موسیٰ دیکھو اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، اس نے میری ناشکری کی،
میں نے اسے سانسیں دی، میں نے اس کو جسم دیا، اس کو انسان بنایا، اس کو میں نے بیمار نہیں بنایا، میری اتنی نعمتیں تھیں، میری نعمتوں کا اس نے شکر ادا نہیں کیا۔ جب میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، میں نے ایک ایک کر کے نعمتیں چھین لی، اور جب اس نے ایک چادر جسم پر رکھ کر کہا کہ اللہ نے صرف ایک چادر عطا کی ہے، یہ اللہ نے کیا کیا میرے ساتھ، تو میری چادر کا بھی اس نے ناشکری کی، میں نے اس چادر کو بھی اس سے چھین لیا۔ اس سے جا کر کہو وہ میرا شکر ادا کرے، جب وہ شکر ادا کرنے لگے گا میں نعمتیں دیتا چلا جاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے آنے کے بعد اس بندے سے کہا جو مال و دولت جس کے پاس تھی، کہا اللہ کا فرمان ہے کہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، وہ تجھے مال، رزق اور یہ نعمتیں عطا کرنا بند کرے گا۔ اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں عطا کی، کیسے اس کی ناشکری کروں، کیسے اس کا شکر کرنا چھوڑ دوں، میں تو ہمیشہ اس کا شکر کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو جب تک شکر کرتا رہے گا اللہ کی نعمت کی بارش تجھ پر ہوتی رہے گی، اللہ کے رزق کی بارش تجھ پر ہوتے رہے گی۔ دوسرے بندے کے پاس گئے اور اس سے کہا تو اللہ کا شکر ادا کر، اللہ تجھے عطا کرے گا۔ اس نے کہا کیا ہے میرے پاس میں شکر ادا کروں، میرے پاس تو کچھ نہیں، نہ جسم پر لباس، نہ آسمان پر، نہ سر پر چھت، نہ پیٹ میں رزق، نہ اللہ نے مجھے عزت شان و شوکت کچھ نہیں دی، میں کس بات کا شکر ادا کروں، میں شکر ادا نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو جب تک اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ تجھے ایسی ہی تکلیفوں میں، مشکلوں میں، پریشانیوں میں ہی رکھے گا، کبھی اللہ تجھے نہ رزق عطا کرے گا نہ اللہ تجھے نعمت عطا فرمائے۔ تو لہٰذا اللہ کا شکر کرنے کی عادت ڈالے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر حال میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہماری عبادتوں کو قبول فرما، مولا ہم پر رحم فرما، الہ العالمین ہم تمام کی نیک اعمال کو قبول فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔